محترم و مکرم حاضرین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر 5 بڑے حقوق لازم ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اور ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور حمایت کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور یاد رکھیے، جو چوتھے حق کو ادا کرتا ہے لا محالہ وہ پانچویں حق کو بھی ادا کرے گا، کیونکہ جس دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی اس دل میں محبت مصطفیٰ بھی ہوگی، اور وہ بدبخت دل جو تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے وہ محبت مصطفیٰ سے بھی خالی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جا سکتی ہے، وہ اسباب کون سے ہیں؟ تو کسی سے محبت اور پیار کرنے کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب مال ہے، یعنی جو شخص مالدار ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں تاکہ وہ اسے کچھ عطا کر دے۔ اور یاد رکھیے کہ مالداری جو ہے یہ روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کے غنا اور سخاوت کا نام ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چشم فلک نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مالدار اور سخی کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے نہ کہا ہو۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ نرفت لا بزبان خیش، نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لا کے علاوہ کبھی آپ کی زبان پر لا کا کلمہ نہیں آیا۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی جس نے جو کچھ مانگا آپ نے عطا کیا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے مال کو دیکھ کر اور مالداری کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کائنات کے سب سے مالدار اور سب سے سخی آدمی یعنی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ ہم نوشیروان سے پیار کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم و عثمان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی جرأت و بہادری کی وجہ سے، ہم سقراط اور افلاطون کو یاد کرتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی بنا پر، ہم لبید، متنبی، شیکسپیئر اور ہومر کو یاد کرتے ہیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر، ہم صحبان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تاثیر خطابت اور قوت خطابت کی وجہ سے، اور ہم مصر کی ملکہ کلوپیٹرا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ہم مجنوں اور رانجھے کی مثالیں دیتے ہیں تو ان کے کمال عشق کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام لوگوں میں جو کمالات تھے وہ ناقص تھے، جبکہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کمالات کامل اور اکمل تھے۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت اس رسول ہاشمی کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوستوں کو بھی عطا کیا اور دشمنوں کو بھی عطا کیا، جس نے ظاہر کو بھی نوازا اور باطن کو بھی نوازا، جو جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں عطا کرتا رہا اس کی اس عطا کا سلسلہ دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور وہ اسی طرح بروز قیامت اپنے غلاموں کو پھر سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ نوشیروان کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، مگر اس رسول ہاشمی کے عدل و انصاف کے کیا کہنے کہ جس کا ارشاد تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں، جس نے اپنی پشت مبارک اپنی امت کے ایک عام آدمی کے سامنے ظاہر کر دی تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ میں لبید، متنبی اور شیکسپیئر اور ہومر کی فصاحت و بلاغت کو مانتا ہوں، مگر اس فصیح اعظم اور مبلغ اعظم کے کیا کہنے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں سے آج تک کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔
میں مصر کی ملکہ کلوپیٹرا کے حسن کو مانتا ہوں، مگر رسول ہاشمی اور ماہ عرب کے حسن و جمال کا مقابلہ تو یوسف مصر بھی نہ کر سکے کہ جن کے حسن و جمال نے عورتوں کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ حضرات محترم، اگر ان تمام لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے تو پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی کہ جن میں یہ تمام کمالات بدرجہ اتم موجود تھے؟ اور بات یہ نہیں کہ آپ کے اندر صرف یہی کمالات موجود تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن فردن جو کمالات موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام کمالات عطا کر دیے گئے۔ آپ کے اندر آدم علیہ السلام کا خلق بھی موجود تھا، آپ کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت بھی موجود تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ بھی موجود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید بھی موجود تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی شامل تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت و بادشاہت بھی شامل تھی، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی موجود تھا، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی بھی موجود تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی بھی موجود تھا۔ اسی لیے تو قاسم نانوتوی کو بھی کہنا پڑا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اور پھر حضرات محترم، کسی سے محبت کا تیسرا سبب اور تیسری وجہ وہ جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کائنات میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دوسروں کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو رب کائنات نے تمام انبیاء کو حسین و جمیل بنا کر بھیجا، کیونکہ نبی کا چہرہ اس کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی بھی جب نبی کا دیدار کرتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فلما استبنت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ جب میں نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں نے جان لیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو میرے دل میں اسلام کا پودا کھل اٹھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ رسول اللہ تو اتنے حسین تھے کہ لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرہ انور میں رواں دواں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سرخ پوشاک میں ملبوس کسی زلف والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کأن الشمس کأن وجہہ مثل الشمس والقمر، گویا آپ کا چہرہ سورج اور چاند کی مثل تھا۔ اور ایک شاعر کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کو چاند سے تشبیہ دی جائے، وہ کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور حضرت حسان بن آخر نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے جمیل انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اور پھر کسی سے محبت اور پیار کی چوتھی وجہ انسان ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے محسن سے پیار کرتا ہے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی اگر کسی کو اپنا مطیع بنانا ہو، اپنا تابعدار بنانا ہو تو اس پر احسان کرو۔ اگر اس کے اندر انسانیت زندہ ہوئی تو وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے والدین نہیں، ہمارے اساتذہ نہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار نہیں،
بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بڑے محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے انسانوں کو خدا سے ملایا، آپ نے آسمان کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں اور پہاڑ کی سختی میں، دریا کی روانی میں، سورج کی چمک میں، پھولوں کی مہک میں عرفان ربانی کی سیر کروائی۔ آپ غریبوں کے محب تھے، آپ مسکینوں کا سہارا تھے، آپ یتیموں کے والی تھے، آپ درد مندوں کے چارہ گر تھے۔ آپ نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے، آپ نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا، اور آپ نے جانوروں کے حقوق بتا کر انہیں ظلم و ستم سے بچایا۔ آپ نے یتیموں کے مال کو تحفظ فراہم کیا، آپ نے بیواؤں کو اپنے گھر میں بسا کر امت کے لیے مثال قائم کی۔ مزدوروں کے حقوق غصب کر لیے جاتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ نے انہیں ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عظیم مقام عطا کیا۔ انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، آپ نے انسانی خون کو بیت اللہ سے بھی معزز اور مقدس قرار دیا، اور جانوروں کے آگے اور مظاہر فطرت کے آگے جھکنے والے انسان کو آپ نے خدائے واحد کے سامنے جھکا دیا۔ آپ کو ساحر اور مجنون کہا گیا تو کس کی خاطر؟ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو کس کی خاطر؟ آپ پر غلاظت پھینکی گئی تو کس کی خاطر؟ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا تو کس کی خاطر؟ آپ پر پتھر برسائے گئے تو کس کی خاطر؟ آپ کو لہو لہان کیا گیا تو کس کی خاطر؟ آپ نے یہ تمام مصیبتیں اپنی امت کے لیے برداشت کی۔ آپ کی خواہش تھی کہ میری امت جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت کی حقدار بن جائے۔ بس آپ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی عزت و تکریم کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے، آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، اور سب سے آخری اور اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ